الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے معزز سامعین، مومنین کرام، آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 روز سے خطبہ شعبانیہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، جس خطبہ کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی عظمت و فضیلت کو بیان فرمایا، اس خطبہ کو 2 دن سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ تو آج جو خطبہ کا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، کہ اے لوگو، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنا اچھا اخلاق پیش کرے گا تو یہ اس کا اچھا اخلاق، حسن سلوک قیامت والے دن پل صراط سے گزرنے کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، من خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، جو شخص اپنے متحد غلاموں کے اوپر، اپنے متحد کام کرنے والے افراد کے اوپر، اپنے متحد ملازمین کے اوپر نرمی کرے گا اس مہینہ میں، تو پروردگار عالم بروز محشر اس کے حساب و کتاب میں نرمی کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، من خف فیہ شرہ خف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، جو شخص اس مہینے میں اپنے ہاتھ کو شر سے روکے گا یا اپنے شر سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے گا تو پروردگار عالم بروز محشر اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ یتیمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ یوم یلقاہ، جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کی عزت کرے گا، کسی یتیم کا احترام کرے گا تو پروردگار عالم بروز محشر اس کا احترام کرے گا، پروردگار عالم اس کی عزت فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَمَنْ وَاصَلَ فِيهِ رَحْمَهُ وَاصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ یوم یلقاہ، جو شخص اس مہینہ میں اپنے رشتہ دار، عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے گا تو پروردگار عالم بروز محشر اس کے ساتھ اپنی رحمت واسعہ سے پیش آئے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحْمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ یوم یلقاہ، جو شخص اس مہینہ میں قطع رحمی کرے گا، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقربا سے، مومنین سے قطع تعلق پیدا کرے گا، قطع رحمی سے پیش آئے گا تو پروردگار عالم بروز محشر اس سے اپنی رحمت کو قطع کر دے گا، اس سے اپنی رحمت کا رخ اس سے موڑ لے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ لِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَأَةً مِّنَ النَّارِ
جو شخص اس مہینہ میں نماز نوافلہ انجام دے گا تو پروردگار عالم اس کے لیے جہنم سے برات نامہ لکھ دے گا، یعنی پروردگار عالم اس کو آتش جہنم سے نجات دے دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فرضاً كان له ثواب من أدى 70 فریضة فيما سواه من الشهور۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینہ میں ایک رکعت نماز فریضہ کو ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کا ثواب دوسرے مہینوں میں ادا کی گئی 70 رکعات کے برابر عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، جو شخص اس مہینہ میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجے گا ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، جو شخص اس مہینہ میں کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود و سلام بھیجے گا تو پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں اضافہ فرمائے گا، اس کے نام اعمال کو بھاری کرے گا، اس کے جو نیک اعمال ہیں ان کے اندر زیادہ وزن پیدا کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَّنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ۔ ارشاد فرمایا جو شخص اس مہینہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم دوسرے مہینوں میں ختم کیے گئے قرآن مجید کے برابر اس آیت کا ثواب اس تلاوت کرنے والے شخص کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اس مہینہ میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فاسألوا ربکم ان لا یغلقھا عنکم، اور تم اپنے پروردگار عالم سے دعا کرو کہ پروردگار عالم تمہارے اوپر جنت کے دروازوں کو بند نہ فرمائے۔ وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةً، اور اس مہینہ کے اندر پروردگار عالم جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، اور تم پروردگار عالم سے دعا مانگو کہ پروردگار عالم اس مہینہ کے اندر تمہارے اوپر جہنم کے دروازوں کو نہ کھولے، اور پروردگار عالم سے دعا مانگو کہ پروردگار عالم اس مہینہ کے اندر تمہارے اوپر شیاطین کو مسلط نہ کرے۔ جب یہاں تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما دیا تو مولا امیر علیہ السلام جو کہ اس خطبہ کو سماعت فرما رہے تھے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینہ میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، فرمایا اس مہینے میں افضل ترین عمل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ اس مہینے کا افضل ترین عمل ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمانا شروع کر دیا تو مولا امیر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیکا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی چیز جس نے تمہیں رونے پہ مجبور کیا؟ تو ارشاد فرمایا یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، میں اس واقعے کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جو واقعہ اس مہینہ میں تمہارے ساتھ پیش آئے گا۔ کأنی بکا وانت تصلی، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حالت نماز میں ہوگے۔ وقد انبعث اشقى الاولین بشقیق آخر ناقۃ ثمود،
ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شقی ترین آدمی آگے بڑھے گا، فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً، اور وہ شقی ترین آدمی تمہارے سر کے اوپر ضربت کا وار کرے گا، فَخَضَبَ فِيهَا لَحْيَتَكَ، اور تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کر دے گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا امیر علیہ السلام کو شہادت کی خبر سنائی تو مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ فی سلامت من دینک۔ تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ جب مجھے ضربت لگے گی اور اس ضربت کے ذریعے میری شہادت ہوگی تو کیا اس وقت میں اپنے دین پہ ثابت قدم ہوں گا؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں یا علی، جب تمہاری شہادت ہوگی تو تم اپنے دین پر ثابت قدم ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام نے ضربت کے وقت حالت سجدہ میں یہ عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا تھا، فزت و رب الکعبہ، خدا کی قسم آج میں علی کامیاب ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔